میں نے عرض کیا کہ جو کچھ باقی دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے وہ کمیونزم اور چین کی بھی سوشلزم وہ تو اس لیے ناکام رہی کہ اس کو بنیاد نہیں مل سکی، چھوڑ دیجئے اس کو بھی۔ سرمایہ داری کا نظام عام ہو رہا ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا ان کا نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی اپنے ہاں وہی روش اختیار کر لی۔ ان حالات میں تو کچھ عملاً کر نہیں سکتا، میرے اقتدار میں کچھ نہیں ہے۔ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ اختیار کرنا ہے اگر آپ نے اپنی مصلحتوں کی خاطر، تو قرآن نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس چیز کو حرام تو کم از کم قرار دے دیجیے۔ کوئی کھٹک تو ہو مسلمان کے دل میں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے سود خوار بیاج والا ایک ٹولہ سا ہمارے ہاں ہوا کرتا تھا، وہ پٹھان سود خوار جس کو کہتے تھے، اور معاشرے میں بھی جس کے متعلق ہوتا تھا نا کہ یہ سود خوار ہے، بیاج خور ہے، بڑی نفرت ہوتی تھی اس کے خلاف۔ آج آپ دیکھتے ہیں وہ نفرت کا جذبہ ہی نہیں ہے دلوں کے اندر پیدا۔ حرام ہی نہیں رہا ہے، اس قدر عام ہو گیا ہے۔ تو جب یہ صورت ہو تو نظام باطل نے تو ایک دن الٹنا ہے، خدا کا قانون ہے یہ۔ الٹنے میں اگر کوئی قوم، اقبال چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی قوم تیار ہو جائے جو خدا کے نظام کے ماتحت انقلاب لائے، نہ یہ آئے گا تو وہ خدا کا قانون مکافات عمل جو ہے وہ تو پھر بروئے کار آئے گا ہی، وہ سب کچھ تو ہوگا۔ تو اس وقت تو پھر جو کچھ حشر باقی قوموں کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، لیکن نہیں، ہمارا ان سے بھی زیادہ بدتر ہوگا، اور اس کی ایک وجہ ہے، باقی دنیا میں سیکولر نظام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ناقابل تغیر خدائی اقدار تو ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن وہ عقل و فکر اور علم و دانش سے تو کام لیتے ہیں۔ کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے وہ سوچتے ہیں، بچار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجربات کو سامنے رکھتے ہیں، پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تجربے کے بعد اس میں کچھ کمزوری نظر آتی ہے تو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ نظام۔ یہ جو ہمارے ہاں کا نظام ہے، فقہی قوانین کا نظام جسے آپ کہہ لیجئے، مذہبی پیشوائیت کا نظام جسے کہہ لیجئے، قرآن تو اس کے اندر خارج البلد ہے، اس کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہے وہ فخر سے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا فتویٰ کفر کا جو لگا ہے وہ پرویز کے خلاف لگا ہے۔ کس جرم کے خلاف؟ کہ یہ قرآن کا نام لیتا ہے۔ ان کے ہاں جتنے قوانین آ رہے ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ قرآن کی کہیں سند نہیں دی ہوگی صاحب۔ قرآن تو یوں وہاں سے بے دخل ہوا، عقل و فکر رہ گئی نا۔ سیکولرزم میں تو عقل و فکر سے کام لیا جاتا ہے، یہ جو مذہبی پیشوائیت کا نظام ہے اس میں عقل و فکر کو بھی خارج البلد کیا جاتا ہے صاحب۔ کہیں سے آواز آتی ہے کہ صاحب آنکھوں کا عطیہ فلاں دیا گیا ہے، مصر سے یا لنکا سے آیا ہے، اندھے کی آنکھ میں اس کو چشمہ کر دیا جائے تو وہ بینا ہو جاتا ہے، اسے نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے آواز آتی ہے حرام ہے یہ، اور اس کے خلاف آپ ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ کہنے والے کے متعلق کہا جاتا ہے یہ خدا اور رسول کے خلاف کہہ رہا ہے، یعنی یہ جو انہوں نے حرام کہا وہ خدا اور رسول کے خلاف حرام ہوگی۔ ایک ایک چیز، عورت کی عدت، عورت کی دیت، خون بہا مرد کے خون سے آدھی ہوگی۔ کہا کہ بھائی قرآن نے تو نفس یا انسان کہا ہے تو ان میں تو عورت و مرد دونوں داخل ہے۔ فوراً آواز آ جائے جی کہ صاحب یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف کہہ رہا ہے، منکر حدیث ہے، چلیے صاحب عقل و فکر بھی نہیں ہے۔ عورت کی گواہی نہیں ہو سکتی، اس کے سامنے اکیلی نہیں 10 عورتیں موجود ہوں اور اس کے خاوند کو، بیٹے کو قتل کو کر دے، 10 عورتیں دیکھ رہی ہوں، ان میں سے کسی کی گواہی نہیں لی جا سکتی، وہ مجرم بری ہو جائے گا۔ وہ کہا کہ بابا خدا کے لیے عقل و فکر سے تو کام لو، کہا شریعت میں عقل و فکر کیا؟ ہم جب کہتے ہیں کہ فقہا کا مسلک یہ ہے تو بات ختم ہو گئی۔ عزیزان امان سوچئے تو آپ کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچے کہ نہ خدا کی کتاب اس میں ہو، نہ انسانی عقل و فکر کو کوئی دخل دینے والی بات ہو، تو وہ اس قوم کا پھر جو انجام ہوگا اس کے متعلق تو پھر عزیزان من کچھ کہنے کی بات ہے نہیں۔ میں کیا عرض کروں،
سوائے اس کے کہ بہرحال دیکھتا چلا گیا، آپ بھی دیکھتے جائیے، ہم بھی دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ہے، وہ آخری بات وہی میں کہتا ہوں، بات کو فارسی کی ہے لیکن اس سے بہتر انداز کوئی ہے نہیں۔ داستانے او مپرس از من، ان کی داستان مجھ سے نہ پوچھو کہ من کیوں بے گویم آنچ نائب در سخن، جو بات لفظوں میں نہ بیان کی جا سکتی ہو اسے میں بیان کس طرح سے کروں؟ یہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ باقی رہا یہ کہ مایوسی کی چیز تو سوال نہیں، ٹھیک ہے، حالات کے تابع ہم بھی ہیں، جو اوروں پہ گزرے گی ہم پہ بھی گزرے گی۔ مایوسی اس لیے نہیں، انسانیت کے لیے مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے کہ قرآن محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے، اس میں صحیح راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ ان تمام اغلال و سلاسل کو توڑ پھینکے گی، اور صحیح نظام قرآن کا جو ہے جس میں کیفیت ہوگی کہ کس نہ گردد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرع مبین این نست و بس، کوئی فرد کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں ہوگا۔ کس دریں جا سائل و محروم نیست، عبد و مولا حاکم و محکوم نیست۔ یہ نظام ہوگا، نہ کوئی کسی کا محتاج، نہ کوئی کسی کا محکوم، اوپر اللہ نیچے اس کے بندے، یہ سارا فراوانی کا رزق ہر ایک کی ضروریات کے لیے۔ یہ ہوگا عزیزان من قرآن کا وہ نظام۔ آخر الامر اس نے قائم ہو کر رہنا ہے، ہمارا ایمان ہے، خدا کا وعدہ ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ اس لیے ہم اگر اس زمانے کا زندہ رہے تو ہم بھی دیکھیں گے، ورنہ یہ کیا ضروری ہے کہ ہماری خاطر یہ نظام ہو؟ دنیا دیکھے گی، انسانیت ہی آخر میں آنا ہے۔ یہی الدین ہے جس نے قائم ہونا ہے، یظہرہ علی الدین کلہ، تو تمام نظام ہائے عالم پر اسے ایک دن قائم ہونا ہے، تو انسانیت تو محروم نہیں ہوگی۔ باقی رہا ہمارا آپ کا معاملہ، ٹھیک ہے، جو کچھ غلط نظام میں گزرتا ہے افراد کے اوپر وہی کچھ ہم پہ گزرے گا۔ یہ ہے عزیزان من جو اس جسے شاعر یا مفکر کہا جاتا ہے، اس مرد راہ بین اور راہداں نے جو کچھ ہمارے لیے قرآن کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ کبھی یہ چیز صحیح تعلیم آپ کے ہاں آئی، نظام آیا تو قرآن کریم ہوگا، اقبال کو اس کی روشنی میں، قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا، راستے جگمگاتے ہوئے چلے جائیں گے۔ آپ کا شکریہ، موسم کی ناسازگاری کے باوجود آپ احباب نے بڑے ہی سکون سے میری ان کلمات کو سنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔